السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، صدق اللہ العظیم۔ اور ذکر ہے کتاب میں مریم علیہ السلام کا جب وہ جدا ہوئیں اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی شرقی مکان کی طرف، صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے مشرکین کے شبہ کا جواب دیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسبہ حالت دیکھ کر دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ شاید یہ انہی کی کرامت ہے، یہ انہی کے قبضے قدرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو خارق عادت امور ظاہر ہوئے ہیں وہ انہی کے قبضے قدرت کی وجہ سے ظاہر ہوئے ہیں، انہی کے تصرف سے ظاہر ہوئے ہیں، جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ دونوں کارساز اور متصرف ہیں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کر کے ان دونوں شبہوں کو رد کر دیا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئیں اور دور ایک مشرقی مکان کی طرف، ٹھکانے کی طرف چلی گئی، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت انسانی شکل کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھتی ہیں اور پردہ کر لیتی ہیں، اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ کسی برے ارادے کے ساتھ آیا ہے، اور کہا کہ میں اللہ سے، تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگرچہ تو پرہیزگار اور متقی بھی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا اس کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے کہا اے مریم، ہم نے آپ کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا تاکہ ہم آپ کو نیک فرزند، نیک بیٹا عطا کریں۔ تو جب مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئی کہ حالانکہ ابھی تک نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ ہی مجھے کسی آدمی نے چھوا ہے، اور نہ ہی میں بدکارہ ہوں، تو پھر میرے ہاں کس طرح بیٹا پیدا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یوں ہی اللہ رب العزت پیدا کرے گا، اور اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بغیر شوہر کے چھوئے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اللہ رب العزت بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اور یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ رب العزت اپنے قدرت کاملہ پر واضح دلیل قائم کر دے گا، اور اس کو لوگوں کے لیے باعث رحمت بنا دے گا۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لوح محفوظ کے اندر یہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے کہ اب بیٹا باپ کے بغیر پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، وہ فوراً حاملہ ہو گئیں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں تو وہ تھوڑی ہی دور ایک جگہ پر چلی گئیں جو اس آس پاس جگہ سے تھوڑی اونچائی والی جگہ تھی، وہاں پر چلی گئی، اور وہاں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گئی، اور وہاں ہی نیچے تھوڑا وہ پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، وہاں پر بیٹھ کر کہنے لگی، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، کیونکہ وہ درد زہ کی وہ تکلیف تھی، درد زر کی وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو کہا ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہی ہوتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ نیچے سے بولے، انہوں نے کہا
کہ آپ غم نہ کریں، اور دیکھیں آپ کے پاس یہ کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، آپ اس کی ٹہنی کو ہلائیں تاکہ کھجوریں پکی ہوئی نیچے گریں، اور آپ اس کو کھا لیجئے اور نیچے چشمے سے پانی پیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، غم نہ کیجئے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو یہ ہدایت کی کہ جب آپ اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے نا، تو راستے میں اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اس بچے کے متعلق سوال کرے تو اسے کہنا کہ میں نے اللہ کی نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی سے گفتگو نہیں کر سکتی، میں بات چیت نہیں کر سکتی۔ تو اس شریعت کے اندر جس طرح روزے کی حالت کے اندر کھانے پینے جماعت سے روکا گیا تھا، لیکن اس شریعت کے اندر بول چال سے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن شریعت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ بات نہیں کہ چپ کا روزہ رکھا جائے، لیکن بعض جاہل قسم کے لوگ، بدعتی قسم کے لوگ یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم بات چیت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا